الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا وزر له ولا وازر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا وشفيعنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم معزز सामीन, मैंने आपके सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब मुक़द्दस से सूरत तौबा की 2 आयतें तिलावत की है और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन मुक़द्दस में से एक हदीस पेश की है। आज के मौजू का उन्वान है हुब्ब रसूल के तकाज़े, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के तकाज़े। इसी मुनासबत से आयतें तिलावत की हैं। इसी मुनासबत से
حدیث مبارک پیش کی ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ ایمان کے لیے شرط اولین ہے، پہلی شرط ہے۔ اگر حضور کی محبت ہے تو ایمان ہے، اگر حضور کی محبت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تک رسائی کے لیے اگر کوئی راستہ ہے، کوئی دروازہ ہے، تو وہ حضور کی ذات ہے۔ اس راستے، اس دروازے کے بغیر آپ اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ یہود و نصارہ وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ مولا کریم نے آیت نازل کر دی، قرآن مقدس میں اعلان کروا دیا، فرمایا اے میرے محبوب، اے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے، آپ ان لوگوں کو اعلان کر دیجئے، ان کو یہ سمجھا دیجئے کہ جو بھی شخص اللہ کی محبت کا دعوے دار ہے، اس کے لیے سب سے پہلی شرط حضور کی پیروی ہے، حضور کی اطاعت ہے، حضور کی محبت ہے۔ اگر حضور کی اطاعت، حضور کی پیروی، حضور کی محبت نہیں ہے تو اللہ کی محبت تک نہیں پہنچ سکتا۔ سورہ آل عمران 3 پارہ 3 سورت، اس میں اللہ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے، فرمایا قل، اے میرے محبوب آپ بتا دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، تب ہی اللہ آپ سے محبت کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا۔ فرمایا صرف محبت نہیں، صرف محبت نہیں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم۔ اسی لیے کہ حضور کی محبت یہ ایمان کا لازمی جز ہے۔ تو آج کا جو موضوع ہے یہ بڑا ہی محبت والا موضوع ہے، بڑے ہی عشق والا موضوع ہے کہ حضور کی محبت کیسے ہونی چاہیے، حضور کی محبت کے لیے کیا شرائط ہے، حضور کی شان کیا ہے، حضور کا مقام کیا ہے، حضور کا مرتبہ کیا ہے، حضور سے محبت کیوں ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں وہ ساعات ہے، وہ اوقات ہے، وہ لمحات ہے، جن لمحات میں، جن ساعات میں، جن اوقات میں حضور دنیا میں تشریف لائے تھے۔ وہ لمحے جس میں حضور تشریف لائے تھے، وہ لمحے دنیا کے قیمتی ترین لمحے ہیں، وہ بابرکت لمحے ہے، بابرکت ساعات ہے، اور وہ لمحے جس دن میں آئے ہیں وہ دن بابرکت ہے، وہ دن جس ہفتے میں آئے ہیں وہ ہفتہ بابرکت ہے، وہ ہفتہ جس مہینے میں آیا ہے وہ مہینہ ہی بابرکت ہے، وہ مہینہ
جس سال میں آیا ہے وہ سال بابرکت ہے، اور اگر آگے چلے وہ سال جس صدی میں آیا ہے وہ صدی سب سے بہترین صدی ہے، اس صدی کے لوگ سب سے بہترین لوگ تھے، اور اگر اس سے بھی آگے جائے وہ صدی جس زمانے میں آیا ہے وہ زمانہ بھی بہترین ہو گیا، اس لیے کہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ لوگوں آپ کو میں نے بہترین کر دیا، اس لیے کہ آپ حضور کے امتی ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ لوگوں آپ بہترین لوگ ہو، آپ چنے ہوئے لوگ ہو، آپ معزز ترین لوگ ہو، آپ بہترین لوگ ہو۔ کیوں؟ کہ آپ کو اللہ نے حضور کی امت میں چن لیا ہے۔ حضور کی آمد، حضور کا آنا وہ دنیا کے لیے رحمت، دنیا کے لیے روشنی، دنیا کے لیے نور، دنیا کے لیے نورانیت۔ حضور کی آمد سے دنیا کی ظلمت ختم ہو گئی۔ حضور کی آمد، جب حضور تشریف لائے تو اس دنیا میں ہلچل مچ گیا۔ حضور جب دنیا میں تشریف لائے دنیا میں ہلچل مچ گیا، ساری چیزیں الٹ پلٹ ہو گئی۔ یہ انسان کو نہیں پتہ چل رہا تھا۔ ہماری جو آنکھیں ہیں یہ تھوڑی سی محدود آنکھیں ہیں، ہمیں یہ سامنے چیزیں نظر آتی ہیں۔ آپ ذرا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، قرآن نے کیا نقشہ پیش کیا ہے، قرآن نے کیا سما پیش کیا ہے، قرآن نے حضور کی آمد کا جو جشن پیش کیا ہے، جو منظر پیش کیا ہے، جو لمحے پیش کیے ہیں، وہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گی۔ بڑے بڑے تاریخ دان آئے ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہے، لیکن اللہ نے خود حضور کے آمد کا نقشہ جو پیش کیا ہے، اس نقشے میں دنیا میں ہلچل مچ گئی ہے۔ مکے کے بت پرست جو بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کو رب مانتے تھے، 360 بت انہوں نے بیت اللہ شریف کے اندر رکھے تھے، اور جب حضور تشریف لائے تو اس دن وہ 360 فٹ الٹے پڑے تھے، بیت اللہ کے اندر الٹے پڑے تھے کہ ان بتوں کو توڑنا ہے، ان بتوں کو الٹا کرنا ہے، ان بتوں کی عبادت کو ختم کرنا ہے۔ قرآن نے جو نقشہ پیش کیا ہے، قرآن نے جو انداز پیش کیا ہے، قرآن نے فرمایا ہے، سورہ جن آپ ذرا اٹھائے، 29واں پارہ ہے، سورہ جن جہاں آدھا پارہ ختم ہو کے دوسرا نصف شروع ہوتا ہے، اس سورہ جن کو ذرا پڑھے، گھروں میں جائے ترجمے والے قرآن آپ کے پاس پڑھے ہے، ذرا وہ نقشہ کھینچ لے، وہ طریقہ کار دیکھ لے، وہ جشن دیکھے، وہ سما دیکھے کہ رب نے حضور کے انتظام کے لیے، حضور کے آمد کے لیے، حضور کے استقبال کے لیے کیا ہے دنیا میں ہلچل مچا رکھی تھی۔ قرآن مقدس نے سورہ جن کے آغاز میں فرمایا، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ جنات نے جب قرآن سنا، جنات راستے پر جا رہے ہیں، ایک کے کانوں میں قرآن کی آواز لگی، اس نے کہا یہ تو بڑی سی عجیب سی آواز ہے، بہت خوبصورت آواز ہے، بہت پیاری آواز ہے، بہت زبردست کلام ہے، یہ کون پڑھ رہا ہے، کہاں ہے، یہ کیسے ہے؟ وہ فوراً پہنچ گیا اور قرآن جو ہی سنا فوراً بھاگتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے پاس چلا گیا۔ وہ جن اپنے ساتھی کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو ایسا کلام سنا ہے، ایسا زبردست کلام سنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایسا کلام میں نے سنا ہی نہیں ہے۔ یہ 26ویں پارے میں سورہ احقاف میں ہے۔ پھر اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں
کہ آؤ قرآن سنتے ہیں، آؤ یہ کلام سنتے ہیں۔ اللہ نے سورہ احقاف 24 پارے فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، کہ جب ہم نے جنات کو آپ کے پاس بھیج دیا۔ سورہ جن میں فرمایا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے تو عجیب قرآن سنا، ہم نے تو کلام با کمال سنا، ہم نے زبردست کلام سنا۔ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، فرمایا یہدی الی الرشد، وہ تو رشد اور ہدایت کی طرف راستہ دکھاتا ہے، وہ تو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، وہ تو جنت کی راہ دکھاتا ہے۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ، ہم نے بھی اس پر ایمان لایا۔ یہ جنات کہتے ہیں، اللہ نے اعلان کروا دیا فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، ہم کبھی بھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، نہ انسان کو، نہ جن کو، نہ فرشتے کو، نہ مردے کو، نہ زندے کو، نہ بت کو، نہ دریا کو، نہ پہاڑ کو، نہ درخت کو، کسی چیز کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ جنات کہہ رہے ہیں۔ اور یہ جنات یہ جو منظر پیش کر رہے ہیں، اس منظر کشی میں جنات کہتے تھے کہ حضور کی آمد سے پہلے ہم آسمانوں کے پاس جایا کرتے تھے، آسمانوں کے قریب جاتے تھے، وہاں فرشتوں کی باتیں سنتے تھے، فرشتوں کی باتیں آ کر کاہنوں کو، یہ جو کاہن لوگ ہوتے ہیں، یہ جو لوگوں کو بتاتے ہیں آپ کا فعل اس طرح ہے، آپ کے لیے یہ ہے، آپ کے لیے وہ ہے، آپ کے لیے اس طرح ہے، ہمارے جنات تابع ہے، ہمارے شیطان تابع ہے، ہم لوگ یہ وہ آ کر اپنے جو ان کے نمائندے تھے ان کو بتاتے تھے۔ ایک آدھی بات ٹھیک ہو جاتی تھی، ننانوے باتیں غلط ہو جاتی تھی۔ جب ایک بات ٹھیک ہوتی تھی لوگ کہتے تھے ہاں یہ تو پہنچا ہوا شخص ہے، اس نے جو بات کی تھی وہ ٹھیک ہو گئی ہے، اور لوگ پھر ان کی شرک شروع کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، ان کی پوجا کرتے، شرک شروع ہو جاتا تھا۔ تو جنات سورہ جن میں یہ آپ نے پڑھنا ہے، پہلے رکوع اپنے تفصیل سے پڑھنا ہے، گھر میں جا کر قرآن کو اٹھانا ہے، حضور کی آمد، حضور کا استقبال، حضور کے لیے عالم میں جشن اللہ نے جو بنایا تھا اس کا منظر آپ نے خود پڑھنا ہے۔ جنات کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم جاتے تھے، یہ باتیں سنتے تھے، لیکن اچانک جب ہم اوپر جانے لگے تو ہمارا راستہ بند ہو گیا، ہمارا راستہ بند ہو گیا، ہمارے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی تھی۔ وی آئی پی پروٹوکول ہے، جب یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، فوجی لوگ ہیں، جب وی آئی پی پروٹوکول لگتا ہے تو آپ کی انٹری بند ہو جاتی ہے۔ وہاں پر کس کی انٹری ہے، کس کا داخلہ ہے، کس کے لیے وی آئی پی پروٹوکول کا انتظام کیا گیا ہے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ جنات جا رہے ہیں، جو ہی جاتا ہے آگے سے ان کو مار دیا جاتا ہے، جو بھی جاتا ہے اس کو مار دیا جاتا ہے، جو بھی جاتا ہے تو اس کو مار دیا جاتا ہے۔ اطلاع آ گئی کہ اوپر نہ جاؤ، اوپر نہ جاؤ، اوپر نہیں جانا۔ دنیا میں ہلچل آ گئی، دنیا میں تبدیلی آ گئی ہے، دنیا میں جشن ہے، دنیا میں سما ہے، دنیا میں استقبال ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ جنات کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ، یہ قرآن آپ نے پڑھنا ہے، سورہ جن آپ نے پڑھنا ہے۔ جنات کہتے ہیں وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، ہمیں نہیں پتہ کہ کیا ہو رہا ہے، کیا دنیا کی تباہی کا انتظام کر دیا ہے رب نے، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا رب نے ان کے لیے رشد و ہدایت کا انتظام کر دیا، ہمیں کوئی پتہ نہیں، کوئی علم نہیں ہے کیا ہو رہا ہے۔ ان کو کیا پتہ تھا؟ وہ تو حضور کی آمد تھی، حضور کا استقبال تھا، حضور کے لیے وی آئی پی پروٹوکول لگ چکا تھا، جنات پر پابندی لگ گئی تھی، لوگوں کی گمراہی کے راستے بند ہو چکے تھے، دنیا سے ظلمتیں ختم ہو چکی تھی، دنیا میں روشنی ہی روشنی پھیلتی جا رہی تھی، دنیا میں امن آ رہا تھا، دنیا سے ظلم ختم ہو رہا تھا۔ کون آ رہا ہے؟ حضور آ رہا ہے۔ کون تشریف لا رہا ہے؟ رحمت للعالمین تشریف لا رہے ہیں۔ کس لیے لا رہا ہے؟ دنیا سے ظلم کو ختم کر دے، دنیا سے کفر کو ختم کر دے، دنیا کو شرک سے پاک کر دے۔ کون آ رہا ہے؟ حضور تشریف لا رہے ہیں۔ حضور کی آمد ایسی آمد، ایسی زبردست آمد کہ ساری چیزیں تبدیل ہو گئی ہے۔ وہ دنیا والے
جو بیٹیوں پر ظلم کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، حضور کا احسان ہے اے بیٹیوں آپ پر حضور کا احسان ہے، حضور کا شکریہ ادا کرے، حضور کے دین پر عمل کرے۔ حضور نے آپ کو زندگی گزارنے کا حق دیا ہے، کوئی آپ کو زندہ نہیں رہنے دیتا تھا۔ آج کسی اور طریقے سے بیٹیوں کو برباد کیا جا رہا ہے، نام کوئی اور دیا جا رہا ہے، لیکن حضور کے ان پر احسان ہے کہ یہ حضور کی اس احسان کا شکریہ ادا کرے، حضور کے طریقے پر چلے، اپنے اوپر پابندی لگائے، حضور کے مبارک طریقے پر چلے۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کے مطابق چلے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق چلے، اس لیے کہ حضور کا آپ پر احسان ہے، آپ کو زندگی کا حق دیا ہے۔ حضور آئے، اللہ نے ان کو عظیم الشان مقام عطا فرما دیا، اس لیے تو قرآن میں اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حضور ہم نے آپ کو بلند مقام عطا کیا ہے، اے حضور ہم نے آپ کو بلند سے بلند مقام عطا کیا ہے۔ آپ دیکھیں حضور کو اللہ نے کیا ہی مقام عطا کیا ہے، کیا ہی شان عطا کیا ہے۔ یہ حضور کی محبت کا تقاضا ہے، یہ حضور کی محبت کا تقاضا ہے، ہم پر حق ہے حضور کا، ہم حضور کی اطاعت کریں، ہم حضور کی پیروی کریں، ہم حضور کے مبارک طریقوں پر چلیں، اپنی مرضی پر نہ چلیں۔ اگر ہمارا اس امت کا مقام بلند ہوا ہے تو حضور کے امتی ہونے کی وجہ سے، اس لیے فرمائے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند ترین کر دیا، حضور کا ذکر بلند ترین۔ اگر آپ دیکھیں تو انسان بھی نیچے، آپ دیکھیں تو فرشتے بھی نیچے، ادھر آپ دیکھیں جنات بھی نیچے، یہ زمین بھی نیچے، یہ آسمان بھی نیچے، یہ ستارے بھی نیچے، یہ سورج بھی نیچے، یہ چاند بھی نیچے، یہ سب نیچے، پہلا آسمان بھی نیچے، دوسرا بھی نیچے، تیسرا بھی نیچے، چوتھا بھی نیچے، پانچواں بھی نیچے، چھٹا بھی نیچے، ساتواں آسمان بھی نیچے، اس لیے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، آپ کے مقام کو بلند کر دیا ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ جبریل امین بھی نیچے، میکائیل بھی نیچے، 4 مقرب فرشتے بھی نیچے، آدم بھی نیچے، ابراہیم بھی نیچے، نوح بھی نیچے، عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ سب نیچے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کو بلند مقام عطا کر دیا۔ ایک مقام آتا ہے کہ جبریل امین کہتے ہیں کہ میں آگے نہیں جا سکتا، میں آگے نہیں جا سکتا، آگے میرے پہنچ نہیں ہے، آگے میرے لیے راستے بند ہے، اس لیے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، ہم نے آپ کا مقام بلند کر دیا ہے۔ سدرۃ المنتہا بھی نیچے، سدرۃ المنتہا بھی نیچے، بیت المعمور بھی نیچے۔ بیت المعمور کو جانتے ہیں؟ بیت المعمور بیت اللہ شریف جو ہے، اسی طرح 7 آسمانوں کے اوپر ایک گھر ہے، یہاں انسان طواف کرتے ہیں، وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ اور یہ بھی سن لیں، ایک فرشتہ جب ایک بار طواف کرتا ہے اس کا نمبر قیامت تک دوبارہ نہیں آتا ہے، اتنے اللہ کے فرشتے ہیں، وہ سارے نیچے، سارے نیچے۔ حضور کہاں تک پہنچے؟ حضور وہاں تک پہنچے کہ یا تو خدا جانے یا خدا کا مصطفیٰ جانے، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ یہ حضور کا مقام ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ حضور کی محبت کا تقاضا کیا ہے۔ حضور کی محبت یہ بہت اعلیٰ چیز ہے۔ حضور کی محبت جہاں بیٹھ جائے، جس دل میں بیٹھ جائے، حضور کی محبت جب اس دل میں آ جائے ایک دفعہ، اس کے دل سے دنیا کی ساری محبتیں ختم ہو جاتی ہے۔ حضور نے خلیفہ ثانی امیر المؤمنین عمر فاروق سے پوچھا، اے عمر بتا دے مجھ سے کتنی محبت ہے؟ عمر نے فرمایا بہت زیادہ محبت ہے، بیوی بچوں سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، سب سے زیادہ، ساری چیزوں سے زیادہ، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ۔ حضور نے ایک سوال کر دیا، سچے لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، کھرے اور سچے لوگ تھے۔ حضور نے فرمایا عمر آپ کی جان سے بھی زیادہ ہے۔ عمر سوچ میں پڑ گئے، جھوٹ بولنے والے تو تھے نہیں،
ہم تو جھوٹ بولتے ہیں نا کہ آپ سے زیادہ محبت، جان سے زیادہ یہ ہے وہ ہے، جھوٹ بولتے رہتے ہیں، کوئی محبت نہیں، جھوٹ بولتے ہیں. عمر نے کہا سوچ لیا. عمر نے کہا کہ اللہ کے حضور جان تو بہت قیمتی چیز ہوتی ہے، ذرا سوچنے کا موقع دے. حضور نے فرمایا کہ اگر جان سے بھی زیادہ محبت نہ ہو تو پھر بھی ایمان نہیں ہے. عمر فوراً کہنے لگے یا حضور میری اپنی جان سے بھی محبت ہے، جو کہیں گے وہ کریں گے، جیسا حکم کرو گے ویسے ہی کریں گے، سب سے زیادہ محبت ہے. یہ عمر کا ایمان تھا. یہ جو محبت تھی نا یہ بہت بڑی محبت تھی. اس محبت نے کیا کمال کیا ذرا وہ بھی سن لے. اس محبت نے یہ کمال کر دیا کہ زمین ہلنے لگی، زلزلہ آیا. حضور کے اس محبت کرنے والے صحابی نے کوڑا اٹھایا، زمین پر مارا، اے زمین ہلتی کیوں ہے؟ کیا آپ پر عمر انصاف نہیں کر رہا ہے؟ حضور کا محب موجود ہے، حضور کا شاگرد موجود ہے، حضور کا صحابی موجود ہے، کیا وہ انصاف نہیں کر رہا ہے؟ زمین تھم گئی، زمین رک گئی، اس لیے کہ حضور کا محبت کرنے والا موجود ہے، حضور پر جان نثار موجود ہے، وہ انصاف کرنے والے ہے. زمین رک گئی، زمین ہلنے بس کر گئی. دریائے نیل رک گیا. خلیفہ ثانی امیر المؤمنین عمر فاروق نے خط لکھا، اے دریائے نیل اگر اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، اگر اللہ کے حکم سے چلتے ہو تو چل. وہ خط میں صرف اتنا ہی جملہ لکھا تھا، دریائے نیل میں پھینک دیا. آج تک دریائے نیل اسی طرح چل رہا ہے، اسی طرح جاری و ساری ہے. یہ حضور سے محبت کا کمال ہے. حضور سے محبت یہ انسان کو کہیں تک پہنچا دیتا ہے. حضور سے محبت خلیفہ اول کی سن لے. حضور نے دنیا سے جاتے ہوئے فرمایا اے لوگوں میں نے سب کے بدلے اتار دیے، سب کے بدلے اتار دیے. میں نے جس انسان کا بدلہ نہیں اتارا اس کا بدلہ اللہ اتارے گا، وہ ابوبکر صدیق ہے. فرمانے لگے مسجد نبوی کے جتنے بھی دروازے ہیں ان دروازوں کو بند کر دے سوائے ابوبکر کے دروازے کے. حاجی جو آج حج کے لیے جائے مسجد نبوی میں ایک دروازہ ہے جس پر دروازہ نہیں ہے، خالی جگہ ہے، اس پر دروازہ بھی نہیں لگا. وہاں پر لکھا ہے ہذہ خوخۃ ابو بکر، یہ وہ کھڑکی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے لیے کھول دیا تھا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں حضور فرماتے ہیں یہ ہاتھ میرا ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ ملایا ان کے لیے جنت کا حکم ہے. علی المرتضیٰ کے لیے حضور کی محبت، حضور کی اطاعت کیا تھی کہ خود حضور وہاں سے نکلے، اس بستر پر جس پر حملہ آور ہونے والے دشمن، حضور نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بٹھا دیا، ادھر لٹھا دیا. حضور کے حکم کے آگے حضرت علی نے کوئی انکار نہیں کیا. یہ حضور کی محبت کے تقاضے ہے. آج ہماری باری ہے، ہم نے کیا کرنا ہے یہ بھی سن لے. حضور سے محبت کے تقاضے کیا ہے؟ حضور کے محبت کے تقاضے یہ ہے کہ ہم حضور سے محبت کریں. کیسے محبت کریں؟ اپنے آپ سے بھی آگے کرے، اپنی اولاد سے بھی آگے کرے. یہ نہیں کہ اولاد کہے میرے لیے یہ کیبل لگا دو، یہ ٹی وی لگا دو، یہ نیٹ لگا دو، یہ ظلم، یہ گناہ، یہ آلات مہیا کرے، اور آپ بھی کہیں کوئی بات نہیں یہ لے لو بیٹے. پھر تو آپ کو حضور سے محبت نہیں ہوئی نا. بچوں کو آگے کر دیا، خود بھی راستے پہ جا رہے، گناہ کر رہے، گناہ کے عمل میں مبتلا ہے، حضور سے تو محبت نہ ہوئی نا. چلے انسان گناہ گار ہے، گناہ ہو جائے تو وہ استغفار کرے، لیکن اس کو شیوہ نہ بنائے. حضور کی محبت سب سے اعلیٰ ہے، حضور سے محبت سب سے آگے ہے، اور یہ محبت جس کو نصیب ہو جائے اس کا مقام بہت اونچا ہو جاتا ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری بات کرتا ہوں. حضور کے وصال سے 3 دن پہلے حضور نے پوچھا آج میں کس کے گھر میں ہوں، آج میں کس کے گھر میں ہوں، آج میں کس کے گھر میں ہوں. 3 دن باقی ہے. حضور نے ازواج مطہرات کو اکٹھا کر لیا، آ جاؤ سارے سن لیں، میں اجازت چاہتا ہوں. ازواج مطہرات نے پوچھا یا حضور کیا اجازت ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میں عائشہ کے گھر میں جانا چاہتا ہوں، میں عائشہ کے گھر میں جانا چاہتا ہوں. سب نے کہا حضور آپ کو اجازت ہے، چلے جائیں. حضور وہاں چلے گئے. 3 دنوں بعد حضور نے ایک صحابی کے ہاتھ میں مسواک دیکھا. حضور نے اشارہ کیا، ام المؤمنین نے اٹھایا، مسواک سخت تھا، ام المؤمنین نے اپنے دانتوں سے نرم کر دیا، حضور کو دیا. حضور پھر مارنے لگے، تھوڑا سا سخت تھا، پھر لیا، پھر اپنے لعاب سے، پھر اپنے دانتوں سے نرم کر دیا، پھر مارا، پھر لیا. ام المؤمنین فرماتی ہے
میری خوش قسمتی یہ ہے کہ حضور جاتے جاتے اپنے لعاب کو میرے منہ میں دے گئے. حضور دنیا سے جاتے جاتے اپنے لعاب کو میرے منہ میں دے گئے اور حضور جاتے جاتے میرے لعاب اپنے منہ میں یہ دنیا سے لے گئے. اللہ ہم سب کو حضور کی محبت احسن طریقے سے دے دے. اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.